حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جماعت کے بعد بعض لوگ صفوں کو توڑتے ہوئے پیچھے جاتے ہیں، تو پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آگے سے بعض لوگ گزر جاتے ہیں، تو آیا جو نماز پڑھ رہے ہیں جو کھڑے ہیں تو ان کی نماز پر کچھ اثر پڑے گا؟ ان کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ گناہ گار کون ہوگا؟ اور یہ ہے کہ اگر نمازی اگر اس کو منع کرنا چاہے تو کیا منع کر سکتا ہے؟ اگر منع کر سکتا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ جو نماز ٹوٹنے کے حوالے سے عرفاً کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے سامنے سے اگر کوئی شخص گزر جائے بلا سترا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ عرف کے اندر معروف ہے نا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ٹوٹنے سے مراد فساد نماز نہیں ہے، یعنی نماز ختم نہیں ہو گئی اس کی، بلکہ یہ ہے کہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے یہ گناہ ہوگا کس کے اوپر، تو بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نمازی گناہ گار ہوگا، اور ورنہ دیگر ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں گزرنے والا گناہ گار ہوگا۔ نمازی کب گناہ گار ہوگا؟ کہ جب نمازی کسی ایسے مقام پر نماز ادا کر رہا ہو کہ لوگ مجبور ہوں اس کے سامنے سے گزرنے پر، اور اس نمازی نے اس جگہ پر سترے کا بھی اہتمام نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں نمازی گناہ گار ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی گزرگاہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، سارے لوگوں نے وہاں سے گزرنا ہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا نماز پڑھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگوں کو اذیت میں مبتلا بھی کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے گویا کہ ایک موقع فراہم کیا کہ لوگ جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوں۔ اور سترے کے حوالے سے ذہن نشین رکھیں کہ سترے کی موٹائی 1 انگل کم سے کم، اور جو اس کی اونچائی ہے وہ کم سے کم 1 ہاتھ، اور یعنی 1 گز، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ یعنی 3 گز ہونی چاہیے سترہ اگر آپ بنا رہے ہیں اسپیشلی۔ اور اس میں بھی مطلب فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ناک کی سیدھ میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ سیدھی بھووں کی جانب یا الٹی بھووں کی جانب یہ رکھا جائے، اور ان دونوں میں سے سیدھی بھووں کی جانب اگر ہو سترہ تو وہ بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سامنے اتنا موٹا پلر ہوتا ہے، تھوڑا سا نمازی باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنا اگر اس کے سامنے سے گزریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، حالانکہ سترے کی موٹائی 1 انگل ہے، اتنا موٹا پلر، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لا علمی کے باعث وہ گزرتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو باقاعدہ سترہ مطلب ہوگا، اگر وہ آدھا پلر بھی کور کیا ہوا ہے، آدھے سے کچھ کم بھی ہے، سیدھی بھووں تک ہے، تو وہ سترہ کاؤنٹ ہوگا۔ اور جو لوگ جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر پچھلی صف میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک شخص ہے اس نے آگے نماز پڑھی امام صاحب کے ساتھ، اور اب وہ پیچھے آیا، اور بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ لوگ خیال نہیں کرتے اور جو کہا جاتا ہے کہ نماز توڑ دیتے ہیں، وہ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ گزرنے والا جانتا نا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ جو قدم ہے نا جس کو اٹھا کر کے اس نے اس کو کراس کیا نمازی کو، اس کے اٹھانے سے وہ 100 برس کھڑا رہنا زیادہ بہتر سمجھتا۔ 100 برس یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کراس کرتا۔ اس قدر شدید گناہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نمازی کے آگے سے بلا سترہ جو ہے وہ گزر جائے، جس کو نماز توڑنا کہتے ہیں عام الفاظ کے اندر۔ اور پھر یہ جو بات ہے کہ نمازی روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا، بالکل اس کو روکنے کی رخصت ہے، اور سامنے والے کو گناہ سے بچانے کے حوالے سے روکنا بھی چاہیے۔ اور روکنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، ہمیں روکنا اس طریقے سے ہوگا کہ جس میں عمل کثیر نہ ہو، یہ ایک اصول ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثال کے طور پر اشاروں سے، آنکھوں کے اشارے سے یا مطلب چہرے کے اشارے سے اس کو روک سکتا ہے اور روک لے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ دے، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، نمازی کے لیے یہ رخصت ہے، کر لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق